السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ لندن اور برطانیہ کے کچھ شہروں میں بہت خوفناک قسم کے جو ہے نا فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ برطانوی پولیس نے 100 مظاہرین کو اور جو وائیولیٹرز ہیں جنہوں نے پرتشدد واقعات میں اور وارداتوں میں حصہ لیا ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ بنیادی طور پہ وہ جو وائیولیٹرز تھے وہ امیگرنٹس کے خلاف تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ کے اندر جو مسائل ہیں، جو انتہا پسندی ہے، جو معاشی تنگ دستی ہے، جو بے روزگاری ہے، اور جو ہے وہ جو معاشرتی جو مسائل ہیں ان کے ذمہ دار یہ امیگرنٹس ہیں۔ اب وہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو امیگرنٹس کے خلاف جو کمپین ہے وہ اس سے برطانیہ کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ امیگرنٹس نے برطانیہ کی معاشی ترقی کے اندر بہت رول ادا کیا ہے، اور باتوں کو چھوڑے کتنے سو سال برطانیہ نے ہندوستان میں ایک اپنی کالونی بنا کے، اور ہندوستان کے جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ جو شامل تھے، کس طرح اور کس بے دردی سے ان کے وسائل کو لوٹا، ان کے منرلز کو لوٹا، ان کے جو ہے وہ جو مین پاور کی جو صلاحیت ہے اس کو روکا، حتیٰ کہ اس حد تک بھی ہوا ہے کہ اسی خطے سے، بلوچستان سے آسٹریلیا میں جب انہوں نے اپنی جو ہے ریل بچھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو کوئی بھی جو کسی ملک کے بھی لوگ ان کو آسٹریلیا کے جو موسم ہے وہ موافق نہیں آ رہا تھا، اور بلوچستان سے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ بھیجے گئے اور وہاں پہ ریلوے کا نظام بلڈ کیا۔ اور بھی کئی جو ہے نا واقعات جن کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ جی امیگرنٹس جو ہیں یا جو یہاں سے لوگ گئے ہیں انہوں نے کوئی برطانیہ کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، وہ ایک جو ہے ایک غلط بات ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے یہ سمجھنا کہ سارے برطانوی ٹھیک ہیں، سارے گورے ٹھیک ہیں اور یہ سارے کالے غلط ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ناجائز اور غیر معقول بات ہے۔ کرمنلز جو ہے وہ گوروں میں بھی ہو سکتے ہیں اور کالوں میں بھی ہو سکتے ہیں، بلا استثناء رنگ اور مذہب، لیکن یہاں پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ برطانیہ میں اور یورپ کے اب کئی ممالک کے اندر جو ہے نا یہ خاص طور پہ امیگرنٹس کے خلاف جو ہے نا ایک موومنٹ چل رہی ہے، اور خود امریکہ میں جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ امیگرنٹس کے خلاف ایک واضح موقف رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ امریکہ میں سپورٹ مل رہا ہے۔ تو آخر یہ ایشو کیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ تو اس کو مطلب مختلف انداز سے تو لوگ ڈسکس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مختلف اینگل سے جو ہے نا بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور چونکہ کوئی نہیں بتانے کی تیار ہے تو وہ سرفیس پہ، وہ گراؤنڈ پہ وہ چیز نہیں آتی ہے۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں پہ ایک 200-250 سال 300 سال کی جو سرمایہ داری کی ابتدا اور اس کے عروج کے بعد ابھی
پوزیشن یہ ہے کہ سرمایہ داری ایز اے سسٹم جو ہے وہ ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، وہ پروگریسو نظام کے طور پہ اب باقی اپنی افادیت کو کھو رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں یقینی طور پہ جو ہے وہ جب نظام جو ہے نا وہ برباد ہوتے ہیں تو اس کے جو ہے نا آفٹر ایفیکٹس اور آفٹر شاکس تو ہوتے ہیں، لہذا اب وہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نہ روزگار مہیا کرنے کی صلاحیت رکھ رہی ہے، نہ جو ہے وہ جو ہیلتھ کی سہولتیں، نہ تعلیم کی سہولتیں۔ اب ظاہر ہے جب سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو جب تک اس بات کو وہ سمجھیں کہ جی یہ بنیادی طور پہ کھوٹ اور یہ کمزوری سرمایہ دارانہ نظام کی ایک سسٹم کے طور پہ جس کے متاثر میں امیگرینٹس بھی ہیں، گولے بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، اور جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں وہ سارے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہوتی ہے وہ اصل میں سمجھ میں بہت دیر سے آتی ہے اور آخر میں آتی ہے، اس سے پہلے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کنٹراڈکشنز جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں۔ ہر معاشرے کا یہ پرابلم ہے، اور پھر جو ڈوبتا ہوا نظام ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ اپنی سروائیول کے لیے بہت چھوٹی چھوٹے تنازع کھڑا کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے مسائل پہ لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے تاکہ ان کی سروائیول باقی رہے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے، ایک عبوری دور ہے، برطانیہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر۔ الٹیمیٹلی جو ہے ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں، ایک پروسیس کے نتیجے میں نہ صرف وہ سمجھیں گے بلکہ اس چیزوں سے نکلنے کی کوشش کریں گے جو آج ان معاشروں میں موجود ہے۔ اب جو ہے وہ برطانیہ جو ہے اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم ڈسکس کریں تو یہ بات بالکل ایک سمجھ میں آنے والی ہے کہ آئے دن وہاں پہ اسٹرائکس ہوتے ہیں، آئے دن ان کی حکومتیں بدلتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ تو پروفیسرس وہاں خوش ہیں، نہ تو پیرامیڈکس خوش ہیں، نہ مائن ورکرز خوش ہیں، نہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ورکرز خوش ہیں۔ آئے دن ان کے جو ہے نا وہ ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ اسٹرائکس اور اس طرح کے جو پریشرس جو گورنمنٹس کو بنتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بھونچال ہے برطانیہ کے اندر۔ یہ لیبر گورنمنٹ آنے سے پہلے جو ہے وہ جو حکومتیں تھیں وہ 6 مہینے 4 مہینے اور سال 2 سال کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ پولیٹیکل انسرٹینٹی رہی ہے، اور پولیٹیکل انسرٹینٹی کے پیچھے ایک طرح سے نظام کی کمزوری ہے۔ اب جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو لوگ عام طور پہ سیاسی نظام کی بات سمجھتے ہیں، یا پاکستان کے پرسپیکٹیو میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مارشل لا ہے، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نظام کا مطلب یہ ہے کہ معاشی نظام جو ہے نا وہاں پہ برباد ہو رہا ہے، لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے، رچرس جو ہے مزید رچ ہو گئے ہیں، اور جو غریب ہیں، کمزور ہیں، وہ زیادہ کمزور ہوئے ہیں۔ ان کو طبی سہولتیں بھی میسر صحیح طریقے سے نہیں ہیں، ان کے تو مطلب ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے اس کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ہم تو یہاں کہتے ہیں جی 2 پاکستان ہے، غریبوں کا اور امیروں کا۔ برطانیہ میں بھی یہی ہے، اور یورپ کے تمام ممالک میں یہی ہے، اور اس کی وجہ کوئی خاص ملک نہیں ہوتا، لیکن ایک سسٹم کی ناکامی ہوتی ہے جو کہ سرمایہ داری کی ہو رہی ہے۔ تو اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک سوشل گیپ پیدا ہوتا ہے، اور اس سوشل گیپ میں کچھ محروم ہوتے ہیں، کچھ مجبور ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے مراعات یافتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ نظام کا جو معاملہ ہے وہ ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، کم و بیش صرف واردات کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی عوام اس کو نہ تو مذہبی رنگ دیں گے، نہ ان کو نسلی رنگ دیں گے، بلکہ اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو حل کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو طبقاتی تفریق ہے اس کے خاتمے کے لیے ان کے پاس جو بھی چیز ہے اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے، اور ایک منظم سیاسی جدوجہد کے ذریعے ان مسائل کو بھائی چارگی کے ساتھ، دوستی کے ساتھ اور مفاہمت کے ساتھ جو ہے وہ حل کریں گے۔ میرے جب مفاہمت کی بات ہوتی ہے تو میں کوئی طبقاتی مفاہمت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ طبقاتی تضادات تو حل ہونے کے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ کبھی کمزور ضرور ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ زیادہ کھل کے سامنے آتے ہیں، اور الٹیمیٹلی مجبور اور محکوم جو ہے وہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا کافی۔ اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو، مہربانی۔